علیزے کے ایکسیڈنٹ کے بعد تو تابش کو بالکل بھی چین نہیں آتا. اسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ علیزے کو دو چار سنا دے گا اور اس کے بعد دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے اور پھر تابش اور علیزے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. لیکن علیزے کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہی شاید تابش کو بھی اپنی محبت کا احساس ہوا ہے کہ وہ علیزے کے بغیر شاید جی بھی نہیں سکتا. اب جب وہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل پہنچتا ہے جبکہ علیزے کے پیرنٹس آلریڈی وہاں پر موجود ہیں اور ڈاکٹرز ان کو بتا دیتے ہیں کہ علیزے کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں. جہاں ڈاکٹر کی اس بات پہ علیزے کے پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں، وہیں تابش بھی چیخ پڑتا ہے کہ آپ کس طرح کے ڈاکٹر ہیں؟ مسیحا ہونے کے باوجود آپ ڈرا رہے ہیں. علیزے کو کچھ نہیں ہو سکتا. میں علیزے کو ایک دفعہ ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ بات سن کے تو ارجمند کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تابش معافی کیوں مانگنا چاہتا ہے، جبکہ تیمور پاشا بھی غصے سے تابش کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ اور یہاں پہ تو تابش کے ساتھ وہی حال ہوتا ہے. آ بیل مجھے مار. تابش کہتا ہے کہ ہاں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں جب علیزے نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کی بے عزتی کر دی تھی. اس کے بعد ہی علیزے یونیورسٹی سے نکل کے غصے سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ اس کا اتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا. ارجمن تو کہتی ہے کہ فوراً پولیس کو بلائیں اور اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کریں. اب چونکہ یہاں پر رمشا بھی موجود ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تابش کو اب پولیس کے حوالے ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتی. اسی لیے تیمور پاشا سے کہتی ہے کہ پاپا ہمیں اس لڑکے کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے جب تک علیزے کو ہوش نہیں آ جاتا اور ہمیں اصل معاملہ نہیں پتہ چلتا. اور پھر تابش سے بھی کہتی ہے کہ تم جاؤ یہاں سے. ارجمن کو تو رمشا پہ بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ہوتی کون ہے ہمارے معاملات میں بولنے والی. میری بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور تیمور پاشا ابھی بھی اس رمشا کی بات سن رہا ہے. اب تابش تو وہاں سے چل دیتا ہے جبکہ تیمور پاشا اور ارجمند اپنی بیٹی علیزے کے کمرے کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رمشا کو موقع مل جاتا ہے ایک دفعہ پھر سے سالار پہ لائن مارنے کا. اسے تو ہے بس جلد سے جلد سالار کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے ایک دفعہ اس سے شادی کر لوں. پھر اگر کل کو تیمور پاشا کے سامنے یہ راز کھلتا بھی ہے کہ میں اس کی اصل بیٹی نہیں ہوں، پھر بھی سالار پاشا کی بیوی کی حیثیت سے مجھے اس گھر سے کوئی نکال نہیں سکے گا. اب جب سب لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں تو رمشا ایک دفعہ پھر سالار کے پاس پہنچ جاتی ہے. اسے کہتی ہے کہ اب تم کسی ایسی لڑکی سے تو شادی نہیں کرنا چاہو گے جس کے بارے میں تمہیں پتہ بھی ہو کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے. سالار پاشا کو رمشا کی یہ چپکو نیچر اس قدر بری لگتی ہے کہ اسے دو ٹوک سنا ہی دیتا ہے کہ میری ایک بات کان کھول کے سن لو کہ میں علیزے سے شادی کروں یا نہ کروں، کم سے کم تم سے شادی نہیں کروں گا. اب اتفاقی بات یہ ہے کہ رمشا جب سالار سے یہ سب باتیں کر رہی ہوگی تو ارجمن ان کی یہ باتیں سن لے گی. اسے رمشا کی اس بات پہ غصہ تو بہت آئے گا کہ یہ کون ہونے والی ہے میری بیٹی کی زندگی کے فیصلے کرنے والی، جبکہ سالار کے جواب پہ ارجمن مطمئن ہو جائے گی کہ اچھا منہ توڑ جواب دیا ہے سالار نے اس رمشا کو. اگر تھوڑی سی بھی غیرت والی ہوئی تو آج کے بعد کم سے کم سالار کے پیچھے نہیں پڑے گی. دوسری طرف تابش جب علیزے کے گھر والوں سے بے عزت ہونے کے بعد واپس جاتا ہے تو سیدھا سجل کے پاس پہنچ جاتا ہے. اسے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علیزے کے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کے اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں. اگر اسے ہوش نہ آیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر علیزے کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا. اور پھر جب تابش کو پتہ چلتا ہے کہ علیزے کو ہوش آ گیا ہے، شاید رمشا ہی تابش کو بتاتی ہے، تو سجل تابش کو سمجھاتی ہے کہ صرف علیزے ہی نہیں بلکہ تم بھی علیزے سے بے پناہ محبت کرتے ہو. علیزے چونکہ ہوش میں آ چکی ہے تو تمہارا اس سے ملنا اور اپنے رویے کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے. اور پلیز اپنی اس محبت کو بچا لو، پھر سے وہی پہلے والی غلطیاں دہرا کے اپنی محبت کو برباد مت کر دینا. تابش جو کہ کنفیوزڈ ہے کہ علیزے سے ملنے ہاسپٹل جائے یا نہ جائے، پتہ نہیں اس کے پیرنٹس کس طرح سے پیش آئیں گے، پھر اپنا دل مضبوط کر کے فائنلی علیزے سے ملنے کا فیصلہ کر ہی لیتا ہے. لیکن جیسے ہی ہاسپٹل انٹر ہوتا ہے تو سامنے ہی تیمور پاشا سے ٹاکرا ہو جاتا ہے
اور تیمور پاشا تو تابش کو دیکھتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ تابش سے کہتے ہیں کہ تم نے سوچا بھی کیسے علیزے سے ملنے کا؟ پہلے بھی میں نے تم سے ملنے کا صرف علیزے کی وجہ سے فیصلہ کیا تھا، لیکن اب میں تمہاری اصلیت جان چکا ہوں کہ تم میری بیٹی کے پیچھے محض اس کی دولت کی وجہ سے ہو۔ یاد رکھو کہ علیزے میری اکلوتی اولاد ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا نا تو میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں تھا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ میری بیٹی کو ہوش آ گیا اور تمہاری جان بخشی ہو گئی، ورنہ میں تمہارا سانس لینا مشکل کر دیتا۔ اور اب تم علیزے کے ساتھ نہ کوئی رابطہ رکھو گے، نہ اس سے ملنے کی کوشش کرو گے، اس لیے فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ جبکہ تابش تیمور پاشا سے کہتا ہے کہ انکل ایک دفعہ میری بات سن لیں، ایک دفعہ مجھے علیزے سے ملنے دیں، میں صرف اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ لیکن تیمور پاشا کا غصہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اپنے گارڈ سے کہہ کے تابش کو دھکے مار مار کے ہاسپٹل سے باہر پھینکوا دیتے ہیں۔ اب علیزے کے ہوش میں آنے کے بعد جب ڈاکٹرز گھر والوں کو اس سے ملنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں تو تیمور پاشا اور ارجمن تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی علیزے کے پاس جاتے ہیں تو علیزے کی زبان پہ ایک ہی نام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تابش۔ کیا تابش یہاں مجھ سے ملنے آیا تھا؟ ارجمن کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ علیزے نے ہوش میں آتے ہی اس گھٹیا انسان کا نام لیا۔ تیمور پاشا کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ ارجمن اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ علیزے اب تم اس یونیورسٹی میں نہیں پڑھو گی جہاں تابش پڑھتا ہے، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اب علیزے اور سالار کی شادی بھی جلد سے جلد کروا دی جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اب اس تابش کی وجہ سے میری بیٹی علیزے کو کوئی بھی تکلیف دوبارہ سہنی پڑے۔ علیزے اس بار بول پڑتی ہے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں سے غصے سے کہتی ہے کہ میں تابش سے پیار کرتی ہوں اور آپ مجھے اس سے دور نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پر پاسبل ہے کہ وہ تیمور پاشا کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دے کہ تابش نے آپ کے سامنے جان بوجھ کے اپنا امپریشن خراب کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ دولت کا لالچی ہے، جبکہ اسے دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہ سب اس نے ماما کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ موم اس کے گھر جا کے اسے اور اس کی موم کو ذلیل کر کے آئی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ تیمور پاشا کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو اسے ارجمن پہ بہت غصہ آئے گا، اور اس دفعہ رمشا علیزے کا بھرپور ساتھ دینے کی کوشش کرے گی، یہ شو کرائے گی کہ تم نے چاہے مجھے بہن کے طور پہ ایکسیپٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ہم ہیں تو بہنیں ہی نا، اور بہن ہونے کے ناطے میں اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری شادی تابش سے ہی ہوگی۔ اور پھر تیمور پاشا کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ میں تابش کو بہت پہلے سے جانتی ہوں، وہ بہت اچھا میچور لڑکا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ علیزے کو بہت خوش رکھے گا۔ اس کے بعد ارجمن کو تو رمشا سے مزید نفرت ہو جائے گی، تو رمشا جو اپنی طرف سے تو اپنے راستے صاف کر رہی ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ دراصل وہ سجل کے راستے صاف کر رہی ہے، کیونکہ ارجمن کو رمشا سے اتنی نفرت ہو جائے گی کہ جس دن اسے پتہ چلا کہ مہر النساء اور تیمور پاشا کی اصل اولاد رمشا نہیں بلکہ سجل ہے، تو وہ خود محبت سے سجل کو اپنے ساتھ اس گھر میں لے کے آنے والی ہے۔ اور دوسری طرف سالار اور سجل کی یہ جو نفرت کی کہانی شروع ہوئی ہے آگے چل کے محبت میں بدلنے والی ہے، تو رمشا بیچاری جو بہت اونچی اڑانے اڑ رہی ہے بہت جلد منہ کے بل زمین پہ گرنے والی ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون رمشا کے برے انجام کا انتظار کر رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔